کچھ سائے صرف قبرستان میں نہیں رہتے، کچھ ہمارے گھر تک آ جاتے ہیں، کچھ ہمارے خواب میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہماری تکلیف چرا کر خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو اسرا کی کہانی سناتا ہوں، جو اس نے دیکھا وہ خواب نہیں تھا۔ اسرا کی شادی کو ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ سسرال میں اپنے کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے کام چھوڑ کر موبائل اٹھایا تو نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اسرا نے پہلے تو کال کو اگنور کیا، مگر مسلسل فون بج رہا تھا تو اس نے سوچا شاید کوئی اپنا ہی ہوگا، اس لیے اس نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہمیں ایک عورت ملی ہے جس کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے موبائل سے آپ کا نمبر نکلا ہے، آخری کال شاید آپ کو کی گئی تھی، آپ کا نمبر چھوٹی سسٹر کے نام سے سیو ہے۔ اتنا سنتے ہی اسرا کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ چھوٹی سسٹر کے نام سے تو اس کی بڑی بہن نے ہی اس کا نمبر سیو کیا ہوا تھا۔ اسرا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جی وہ میری بڑی بہن ہے، انہیں کیا ہوا ہے؟ سامنے والا انجان شخص بولا، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہم انہیں اسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اسپتال کا نام بتایا اور لائن کاٹ دی۔ اسرا پاگلوں کی طرح اپنے شوہر کو کال کرتی رہی، عدنان فون اٹھاؤ، کہاں ہو تم؟ 2 سے 3 کالز جانے کے بعد عدنان فون اٹھاتا ہے تو اسرا روتے ہوئے اسے ساری بات بتاتی ہے۔ عدنان فوراً اسپتال کے لیے نکل جاتا ہے اور ادھر اسرا اپنے دیور کے ساتھ اسپتال پہنچتی ہے۔ اسرا کے ماں باپ، بھائی اور باقی رشتہ دار بھی اسپتال پہنچ جاتے ہیں، مگر جب تک وہ سب وہاں پہنچتے اسرا کی بہن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ اسرا اور اس کے گھر والوں پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسرا کی بہن جس کا نام نمرا تھا، اسے سرد خانے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسرا روتے ہوئے اپنی بہن کے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سب لوگ اسے سرد خانے کی طرف جانے سے روکتے ہیں، مگر وہ کسی کی نہیں سنتی اور اپنی بہن کو سرد خانے میں جمع کروانے سب کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسرا غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سرد خانے کے باہر ایک بڑی سی کچی جگہ تھی جہاں دیوار کے ساتھ کچھ بینچ رکھی ہوئی تھیں۔ اسرا کا شوہر اسے وہیں بٹھا دیتا ہے اور باقی سب مرد اندر رسمی کارروائی مکمل کرنے چلے جاتے ہیں اور نمرا کو سرد خانے میں رکھوا دیتے ہیں۔ اسرا صدمے میں بینچ پر بیٹھی ہوتی ہے، تبھی اسے ایک تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگتا ہے۔ یہ ہوا اتنی سرد تھی کہ اس کے جسم میں کپکپی دوڑ جاتی ہے۔ تبھی اسرا کو بینچ سے کچھ دور ایک بوڑھا آدمی کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شدید بیمار ہو۔ وہ اسرا کو دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ تیری بہن مر گئی؟ اقرا چونک کر اس آدمی کو دیکھتی ہے کہ اسے کیسے معلوم؟ تبھی وہ بوڑھا آدمی ہنس کر بولا، مجھے سب پتا ہے، یہ سرد خانہ میرا گھر ہے،
یہاں کون آتا ہے کون جاتا ہے مجھے سب کا پتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی جانے لگا۔ اسرا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اس آدمی کے سیدھے پاؤں پر ایک عجیب سا زخم تھا، اور پھر وہ آدمی دیکھتے ہی دیکھتے دیوار کی آڑ سے پار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اسرا کو ایسا جھٹکا لگا کہ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ انسان نہیں تھا۔ اقرا خوف سے فوراً بینچ سے اٹھ کر باہر بھاگنے لگی، مگر تبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی مگر اچانک نیچے گر جاتی۔ اسرا کو اس طرح گرتا دیکھ کر عدنان بھاگتا ہوا آتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے، مگر اس وقت اسرا کچھ بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بس کانپتی ہوئی آواز میں اتنا کہتی کہ جلدی چلو عدنان، یہاں سے جلدی چلو۔ عدنان اسرا کو اٹھا کر فوراً وہاں سے گھر لے جاتا ہے۔ ایک طرف بہن کا غم اور دوسری طرف سرد خانے میں ہونے والا خوفناک واقعہ اسرا کو اندر سے پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ پوری رات اسرا جاگتے ہوئے گزارتی ہے۔ اگلے دن اس کی بہن کی تدفین ہوتی ہے۔ اسرا کو سب روکتے ہیں مگر وہ کسی کی نہیں سنتی، اپنی ضد کرتی ہے اور اپنی بہن کے ساتھ قبرستان جانے کی ضد کرتی ہے۔ آخرکار عدنان اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، مگر قبرستان کے اندر جانے نہیں دیتا بلکہ دروازے کے پاس کھڑا کر دیتا ہے۔ اسرا دور سے اپنی بہن کی آخری منزل کی طرف جاتا دیکھ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ تبھی اسے آواز آتی ہے، اسرا، اسرا۔ اسرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر اس کی نظر قبرستان کے کونے میں جاتی ہے۔ وہی آدمی، جی وہی بوڑھا آدمی جو اسے سرد خانے میں نظر آیا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اسرا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لنگڑاتا ہوا چلنے لگا اور اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ اس بار تو اسرا کے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی باقی سب قبرستان سے باہر آ جاتے ہیں اور عدنان اسرا کو اپنے ساتھ واپس میت والے گھر لے آتا ہے۔ نمرا اسرا کی بڑی بہن تھی مگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ خیر اسرا نے عدنان سے درخواست کی، آج مجھے یہیں امی ابو کے پاس چھوڑ دو، میں 2-4 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ عدنان ایسا ہی کرتا ہے۔ اسرا کے گھر میں اس کے ماں باپ، ایک بھائی، اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ اسرا اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہے، انہیں سلا کر نمرا کے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی ہے۔ اسرا نمرا کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تبھی اسرا کو ایک خوفناک خواب آتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہی آدمی اسے سرد خانے اور قبرستان میں نظر آیا تھا، اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس آدمی کے جسم سے گندی سی بو آ رہی تھی، ایسی بو جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ اسرا اسے دیکھ رہی تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ اقرا کے بال کھولنے لگا
اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر ایک ایک کر کر وہ اسرا کے بال توڑنے لگا۔ اسرا کو سب محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ آدمی مسلسل کچھ بڑبڑاتے ہوئے اسرا کے بال ایک ایک کر کے توڑتا رہا۔ پھر اس نے وہ بال جمع کیے اور ایک عجیب سے کالے رنگ کی لکڑی نکالی اور ان بالوں کو اس پر لپیٹ دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ لنگڑاتا ہوا جانے لگا۔ تبھی اسرا کی نظر اس آدمی کے پاؤں کے زخم پر پڑی، مگر اس بار زخم پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اچانک وہ آدمی کہیں غائب ہو گیا اور اسی لمحے اسرا کی آنکھ کھل گئی۔ اسرا پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی، مگر پھر اسے اپنے سر میں اسی جگہ درد محسوس ہوا جہاں سے اس آدمی نے خواب میں بال توڑے تھے۔ اسرا گھبرا اٹھی اور شیشے کے سامنے جا کر اپنے سر کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ واقعی اس جگہ سے اس کے بال غائب تھے جہاں سے اس نے خواب میں اس آدمی کو بال توڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسرا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یعنی یہ سب حقیقت تھی۔ وہ آدمی، وہ انسان نہیں، کوئی شیطان ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی اسرا خوف زدہ ہو کر بھاگتی ہوئی اپنے ماں باپ کے کمرے میں گئی اور وہیں جا کر سو گئی۔ اگلے دن اسرا اپنے شوہر کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے لینے آ جائیں۔ عدنان اسے لینے آ جاتا ہے اور اسرا واپس اپنے گھر جاتی ہے۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے عدنان کو اپنے ساتھ ہونے والی ساری بات بتاتی ہے۔ وہ اسے اپنے سر درد کی وہ جگہ بھی دکھاتی ہے جہاں سے اس کے بال غائب ہو چکے تھے۔ عدنان پہلے تو اسرا پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے، جب تمہیں سب منع کر رہے تھے تو تم نے کیوں کسی کی بات نہیں مانی؟ اب بھگتو۔ یہ سنتے ہی اسرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر عدنان نے اسرا سے کہا کہ وہ کل ہی ایک بزرگ خاتون کے پاس اس کو لے کر جائے گا جو روحانی علاج کرتی ہیں، اور پھر دونوں سو جاتے ہیں۔ اسرا گہری نیند میں ہوتی ہے کہ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے زور سے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ہو۔ اسی احساس میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنے سیدھے پاؤں کی پنڈلی میں ایک عجیب سا درد محسوس کرتی ہے۔ گھبرا کر وہ اپنا پاؤں دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کی پنڈلی پر بالکل ویسا ہی زخم موجود ہوتا ہے جیسا اس نے اس پراسرار بوڑھے آدمی کے پاؤں پر دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اسرا بری طرح کانپنے لگتی ہے۔ تبھی اسے پھر وہی آدمی نظر آتا ہے جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر اس بار وہ آدمی پہلے سے کچھ بہتر اور تندرست لگ رہا ہوتا ہے۔ اسرا کی نظر فوراً اس کے پاؤں پر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس آدمی کا زخم اب تقریباً بھر چکا تھا۔
پھر وہ آدمی اچانک ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ دوستو، کہانی کا اگلا پارٹ ابھی باقی ہے۔ آخر اسرا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا وہ اس پراسرار سائے سے بچ پائی؟ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں مجھے لازمی بتائیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔